بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم آپ کے سامنے جس کتاب پر بات کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے مسئلہ قادیانیت۔ یہ کتاب تحریر کی ہے جناب جمیل اطہر قاضی صاحب نے، اور اس کو شائع کیا گیا ہے علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے بک فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ اس کتاب کے انتصاب میں لکھا گیا ہے تحفظ ختم نبوت کی دو تحریکوں 1953 اور 1974 کے گمنام شہداء کے نام، جنہوں نے لاہور اور دوسرے شہروں میں قادیانی فتنہ کی سرکوبی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کی لاج رکھ لی۔ اس کتاب میں کیا کچھ ہے، گزارش حوالے واقعی کے عنوان کے تحت جمیل اطہر قاضی صاحب کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ مسئلہ قادیانیت کے عنوان سے یہ کتاب قارئین کرام کی خدمت اقدس میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس سعادت پر اللہ تعالی رحمان الرحیم کی بارگاہ میں اظہار تشکر کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام نظر کر رہا ہوں۔ میں ایک ناچیز خاکسار اور گناہ گار مسلمان، اور یہ سعادت اور شرف کے مسئلہ قادیانیت کے پورے پس منظر کا احاطہ کرتے ہوئے 1953 اور 1974 میں وطن عزیز میں جوش و خروش اور انتہائی ایمانی جذبہ سے چلنے والی ختم نبوت کی دو تحریکیں، جن میں ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور تحریکوں کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کا زرین دن طلوع ہوا، جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی کے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ قادیانی، احمدی اور لاہوری غیر مسلم قرار دیے جاتے ہیں۔ رقم کا ابتدائی عمر میں قادیانیوں کے متعلق یہ ذہن پختہ ہو چکا تھا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں جب میری عمر 12 سال تھی، مجھے ٹوبہ ٹیک سنگھ ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں کے خلاف ایک نظم پڑھنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدگان میں ہمارے قائد مولانا محمد عمر لدھیانوی کا اس میں گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو احرار رہنما مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی کے بڑے بیٹے اور مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی سیکرٹری جنرل مجلس احرار اسلام کے بھتیجے تھے۔ شعور کی منزل میں داخل ہوتے ہی جن بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، ان میں مولانا عبدالرحیم اشرف، مولانا تاج محمود، مفتی زین العابدین، مفتی سیاح الدین کاکا خیر، مرزا غلام نبی جانباز، مولانا عبید اللہ انور، مولانا اجمل آغا شورش کاشمیری، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمود، مولانا سید ابو العلا مودودی، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جیسی برگزیدہ شخصیات شامل تھیں، جنہوں نے عمر بھر قادیانی فتنے کا تعاقب کیا اور اہل اسلام پر قادیانیت کی حقیقت آشکار کی۔ خاکسار کو 1974 میں 33 سال کی عمر میں فریضہ حج ادا کرنے کا موقع ملا، تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے دوران دعا کے لیے یہ الفاظ زبان سے ادا ہوئے کہ باری تعالیٰ مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ و وسیلہ بن جائے۔ جمیل اطہر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ قادیانیت میری اسی دعا کی قبولیت کا اشارہ ہے۔ قادیانی اگرچہ 1974 میں غیر مسلم قرار دیے گئے تھے، لیکن آن جہانی مرزا غلام احمد نے جب مسلح مجدد مسیح موعود اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو وقت کے علماء اور مشائخ نے قادیانیت کا پیچھا کیا، جن میں حضرت مولانا ثناء اللہ
امرتسری، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی اور مولانا انور شاہ کشمیری کے اسماء گرامی خاص طور پر ذہن میں آ رہے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے بعد جب امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری نے عملی سیاست سے لا تعلقی کرنے اور اپنی زندگی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دینے کا اعلان کیا، تو جو حضرات اس جدوجہد میں ان کے قدم بے قدم ہم سفر رہے، ان میں چودھری افضل حق، شیخ حسام الدین، ماسٹر تاج الدین انصاری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا محمد علی جلندری، مولانا مرتضی احمد خان میکش، مولانا محمد حیات قصوری، مولانا عبد الرحیم اشر، مولانا تاج محمود، مولانا منظور احمد چنوٹی کا ذکر ضرور آئے گا۔ 30 مئی 1974 کو جب قادیانیوں نے بڑی تعداد میں راولپنڈی سے واپس ملتان جاتے ہوئے ربوہ ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، تو اس کی خبر مصطفیٰ صادق اور اس عاجز کی عدالت میں شائع ہونے والے روزنامہ وفاق لاہور میں اہمیت اور زیادہ تفصیل کے ساتھ شائع ہوئی۔ اس رپورٹنگ کا سہرا جناب ادیب جاویدانی مرحوم و مغفور کے سر ہے، جو اس وقت فیصل آباد میں روزنامہ وفاق کے نمائندہ خصوصی تھے۔ سانحہ ربوہ پر ملک بھر میں جو شدید رد عمل ہوا، اس میں روزنامہ وفاق کا کلیدی کردار رہا۔ جب حکومت نے اس حادثے کی تحقیقات کے لیے جسٹس خالد محمود صمدانی، جسٹس کے ایم صمدانی کی سربراہی میں عدالتی کمیشن قائم کیا، تو اس کی تفصیلی رپورٹ بھی وفاق میں شائع ہوتی رہی۔ وفاق کی رپورٹنگ ٹیم میں جناب خالد کشمیری، جناب نصر اللہ غلزئی، جناب مجاہد منصوری اور جناب زاہد علی خان کی رپورٹنگ بہت نمایاں رہی۔ اس پوری تحریک میں وفاق، علماء کرام، مشائخ اعظام، سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں دینی عمائدین کے شانہ بشانہ شریک رہا۔ جمیل اطہر قاضی صاحب مزید کہتے ہیں، خاص طور پر وفاق کے مدیر اعلیٰ جناب مصطفیٰ صادق، جو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بہت قریب تھے، انہیں اس تحریک کے مطالبات کی اہمیت سمجھانے اور انہیں قائل کرنے میں بہت پیش رہے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے قومی اسمبلی کے فیصلے کا ایوان میں اعلان کرنے جا رہے تھے، تب وہ بھی بھٹو صاحب کے ساتھ شریک سفر تھے۔ 1953 اور 1974 کی تحفظ ختم نبوت کی عظیم الشان اور ایمان افروز اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو میں گندی ہوئی تحریکوں کا تذکرہ مختلف کتابوں اور کتابچوں میں بکھرا ہوا ہے۔ راکم کو اپنی کم علمی اور کوتاہ قلمی کا پورا احساس اور ادراک ہے۔ سال ہا سال کی عرق ریزی کے بعد جو مواد دستیاب ہو چکا ہے، وہ مسئلہ قادیانیت کے آنے والے صفحات میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ہر ممکن صحیح کے باوجود ہر علمی کام میں غلطی اور کوتاہی کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قارئین ایسی کوئی لغزش دیکھ پائیں تو راک مستور کو اس سے ضرور آگاہ کریں، تاکہ اگلے ایڈیشنوں میں اصلاح کی جا سکے۔ قارئین کرام التجا ہے، یہ جمیل اطہر قاضی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ اس ادنا کوشش کو قبولیت اور مقبولیت کی معراج نصیب ہو، اور یہ کاوش خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصدیق و توثیق کی سند حاصل کرے۔ آمین ثم آمین۔ جمیل اطہر قاضی کے یہاں پہ نام کے ساتھ سائن بھی ہیں۔ بدھ 24 اپریل 2024 کو یہ لکھا گیا تھا۔ اس کتاب کے میں آپ کو صفحات بتاؤں گا تو آپ کو ضخامت کا اندازہ ہوگا۔ اس کتاب میں بہت سے بڑے بڑے جید علماء، مشائخ اور دانشوروں کی طرف سے ختم نبوت کے حوالے سے آرٹیکل شامل کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک ہیڈنگ دی گئی ہے، جناب مولانا غلام غوث ہزاروی کا قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلے پر خطاب۔ خطاب میں کہا گیا، مرزائیوں کے سلسلہ میں بہت سی تقاریر ہو گئی ہیں، کافی ہو گئی ہیں، اور کوئی معزز ممبر ایسا معلوم نہیں ہوتا جس کی رائے مرزائیوں کے حق میں ہو۔ بہر شکل ہم نے ایک بل پیش کیا ہے جس میں ہم نے تحریک کی ہے کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے اور ان کو کلیدی آسامیوں سے دور رکھا جائے۔ اس بل کی اہمیت میں ہم نے ایک کتاب پیش کی ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے مرزائیت کا کچا چٹھا سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کتاب میں یہ ہے، میرے نزدیک دنیا میں اتنا برا کوئی شخص بھی نہیں ہو سکتا جتنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو ملکہ کیسرائے ہند کو خط لکھتا ہے اور اس نے التجا کی کہ آپ مجھے ایک لفظ شاہانہ لکھ دیں۔ دعوی ختم نبوت، دعوی مسیح موعود، دعوی مجدد اور سارے دعوے، میں کہتا ہوں
کہ ایسا کوئی شخص نہیں جس کے آنے کی خبر کسی کتاب میں ہو اور مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ شخص بننے کی کوشش نہ کی ہو۔ مہدی کے بارے میں روایات ہیں اور صحیح روایات متواترات ہیں، ہمارے عقائد کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ میں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے قرآن کی 9 آیات پیش کی ہیں۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ علیہم نے ان کی وہی تعبیر فرمائی ہے۔ 1200 سال مجدد دین نے ان کے وہی میں نہیں فرمائے جو ان کا جواب دیں۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں۔ کرشن کی خبر تھی حارث پیدا ہوگا، اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بہار شکل اس نے انگریز کی خوشامد کی۔ ملکہ قیصرہ ہند کو جو خط لکھا اس کی کوئی خوددار شریف انسان نہیں لکھ سکتا، یہ جائے کہ ایک مسلمان ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے سارے دعوے جھوٹے تھے، لیکن اس جھوٹے لباس کو بھی اس نے نہیں نبھایا۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور یہ سب تعویلیں جو مرزا ناصر احمد اور دوسروں نے کی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ اس نے کہا کہ موسیٰ کے زمانے میں جہاد سخت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد میں سختی نہ رہی اور کچھ نرمی ہو گئی، اور مسیح موعود کے زمانے میں بالکل موقوف ہو گیا۔ دراصل وہ اپنے تک پہنچ کر اس کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یہ جو بہت خوش آمدی تھا اس نے ملکہ قیصرہ ہند کو لکھا۔ اس سے بڑھ کر میں نے آج تک کوئی ٹوڈیانہ خط نہ دیکھا نہ پڑھا۔ میں ایک پیغمبرانہ خط آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کو ایک خط لکھا، اس میں لکھا قرآن میں اس کو بیان کیا گیا، بہرحال وہ خط بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو آ جاتے ہیں اس کتاب کی ضخامت کی طرف۔ اس کتاب کے صفحات ہیں 1080، موٹے موٹے صفحات ہیں، اس لیے اس کتاب کی ضخامت کافی بڑی ہو جاتی ہے۔ قیمت کی بات کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جتنی یہ کارآمد کتاب ہے، جتنی یہ ضخیم کتاب ہے، اس کی قیمت رکھی گئی ہے صرف 2500 روپے، اور یہ مل سکتی ہے قلم فاؤنڈیشن، بینک سٹاپ، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ سے۔ فون نمبر ہے 0300051501 اور دوسرا نمبر دیا گیا ہے 0309410548 4۔ اجازت دیجیے اور اس کتاب کا آرڈر بھی کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔